قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 120 تک مطالعہ مکمل ہوا اور یہاں آ کر سورہ آل عمران کے 12 رکوع مکمل ہوئے، کل 20 رکوع ہیں۔ اب 6 رکوع آ رہے ہیں، بڑے طویل ہیں۔ رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تقریباً یہ کوئی 60 کے قریب آیات کم و بیش بنتی ہیں، اور ان 6 رکوع میں تفصیلی تبصرہ غزوہ احد کا۔ ترتیب میں بدر پہلے ہے مگر اس کا بیان سورہ انفال میں آئے گا، اور سورہ آل عمران میں اس وقت غزوہ احد کا تبصرہ آ رہا ہے۔ شوال کا مہینہ سن 3 ہجری غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ بدر کی شکست ہوئی، کفار کے بڑے جذبات تھے، انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ سرپرستی کر رہے تھے، سردار تھے اور اس لیے اس لشکر کے لیڈر تھے، اور 3000 کا لشکر جو کفار لائے ان میں عورتیں بھی موجود تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی۔ آپ کا اپنا رجحان تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کیا جائے، مگر بعض جوشیلے صحابہ اور نوجوان صحابہ اور جن کو بدر میں شہادت کا شوق اور موقع نہ مل سکا شہید ہونے کا، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو حضور نے ان کی بات کی لاج رکھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے مان رکھا ان کا، اور اللہ کے رسول نے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ کیا۔ 1000 کا لشکر حضور کا تیار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ راستے سے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ یہ نفاق کھل کر ان لوگوں کا سامنے آیا، اور نفسیاتی طور پر اس نے اثر ڈال کر مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا کرنا چاہیے۔ پہلے ہی نہ جاتا، راستے سے ہٹنے کا مطلب تھا کہ یہ اندر آستین کے سانپ تھے جنہوں نے دشمنی اختیار کی اور اس موقع پر اظہار کیا۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام میدان احد میں پہنچے، آپ نے پشت پر احد کے پہاڑ کو لیا۔ احد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے، سبحان اللہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پشت پر احد کے پہاڑ کو لیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک درے پر 70 صحابہ کو مقرر کر دیا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ درہ تم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 70 صحابہ یہاں مقرر کیے گئے۔ حضور کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ درے کا مقام بڑا اہم، جبل رماد اسے کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت اس لیے عرض کی ہے کہ جب آگے ہم آیات کا مطالعہ کریں گے تو یہ سارے حوالے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور غزوہ احد کا موقع ایک ایسا ہے کہ وقتی طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے، وقتی طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہوا، اور 70 صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون اطہر بہا بھی ہے، مگر اس کے باوجود استقامت کا مظاہرہ بھی سامنے آئے گا۔ البتہ کچھ خطا بعض حضرات سے ہوئی ہے، اس کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں، تربیت کے اعتبار سے، قتال کے میدان کے اعتبار سے، جنگی معاملات کے اعتبار سے، امیر کی اطاعت کے اعتبار سے، ڈسپلن قائم رکھنے کے اعتبار سے، ان تناظر میں بہت کچھ رہنمائی سامنے آئے گی۔ اب آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے غزوہ احد کے حوالے سے اگلے 6 رکوعوں میں تبصرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں، خطابت بھی فرمائی ہے، خطبہ بھی دیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، تزکیہ بھی فرمایا ہے، سب کچھ کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے تلوار بھی اٹھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے میدان قتال میں کھڑے ہو کر صحابہ کو لیڈ کیا ہے، اور ان کے لیے جنگ کے مورچوں پر بٹھانے کا عمل بھی حضور نے خود انجام دیا۔ تو حضور میدان قتال میں بھی اترے ہیں، حق و باطل کے مارکے میں آپ نے جنگ بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذہن میں رہی یہ بات۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ ہی کیا کہ وہ کچھ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا مددگار تھا۔ یہ 2 قبائل تھے، بنو حارثہ بنو سلمہ، ایمان والے تھے، مخلص تھے۔ وقتی طور پر ظاہری اسباب کے تحت کوئی کمی آ رہی تھی، ان کی استقامت میں کوئی خوف سا آ رہا تھا، نیک نیت تھے۔ اللہ فرما رہے واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، اللہ نے ان کو استقامت عطا فرما دی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر ہو۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اے لوگوں مسلمانوں مدد فرما چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ بدر کا موقع اس کا بیان آئے گا سورہ انفال میں، 313 تقریباً نہتے اور 313 کو 1000 کے کفار کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرما دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے۔ اگلی آیات کے بارے میں یہی رائے زیادہ اہل علم نے بیان فرمائی، یہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور وہ تذکرہ کر کے آئندہ کے اعتبار سے مسلمانوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام جب آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے جو لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 3000 کو بھیج دے گا، اللہ علی کل شیء قدیر، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو اور یہ لوگ تم پر فوراً چڑھ آئیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی معین ہوں گے اسی مہم کے لیے۔ ایک اطلاع آئی مسلمانوں کے پاس کہ بڑا لشکر کوئی آ رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ تسلی دے رہا، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیج دے گا اور وہ نشان زدہ کا مطلب وہ معین ہوں گے اسی مہم کے لیے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے۔ ہاں اصل مدد کیا ہے؟ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صرف خوشخبری کے لیے کیا ہے اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے کہ جو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ تمہاری تسلی کے لیے بتایا گیا کہ 3000 فرشتے پھر 5000 فرشتے بھیج دیں گے، اللہ فرشتوں کو بھیجنے کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر بھیجے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما سکتا ہے، یہ تو تمہاری تسلی کا سامان اللہ نے کیا۔ آج بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اگر حق و باطل کے مار کے سجیں گے اللہ ہماری پشپناہی پر ہوگا، اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ ہماری پشپناہی پر ہوگا اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم باطل کا قلع قمع کر سکیں گے۔ لیکن سوال ہے کہ آج ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں؟ آج اللہ ہماری ترجیحات اور پرائرٹی میں اوپر ہے کہ نہیں؟ اس بات کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ کی مدد آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ ان لوگوں کے گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ نامراد لوٹ جائیں گے۔ میدان احد ہے، نبی علیہ السلام کا خون اطہر بہا اور وہ درے پر 70 صحابہ تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اول مسلمانوں کو فتح مل گئی تو بعض نے درے کو چھوڑا، وہ بعد میں ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھگدڑ مچی ہے، بھاگتے کفار پلٹ کر انہوں نے حملہ بھی کیا، 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون اطہر بہا۔ اللہ اکبر، اس کائنات میں مبارک ترین خون محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ بہا ہے راہ خدا میں۔ میری آپ کی جان کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ جان لگ رہی ہے آج اللہ کے دین کے لیے؟ جان تو بڑی بات ہے، خون تو بڑی بات ہے، پسینہ بھی بہ رہا ہے دین کے لیے، غور کرنا چاہیے۔ بہرحال ایسے موقع پر ایک بات حضور کی زبان مبارک پر آ گئی، کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جس سے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون سے بھر دیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے توجہ دلا دی اور ایک تسلی بھی آگے کے لیے آ رہی ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی علیہ السلام آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ یعنی چاہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان لوگوں کو اللہ عذاب دے، فانہم ظالمون، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم نے آپ نے احد کے میدان کا تبصرہ پڑھا ہوگا، غزوہ احد کے بارے میں پڑھا ہوگا، بیٹل آف احد کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ ابھی خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کے کیمپ میں تھے، اور جب مسلمانوں کو اولاً فتح ملی تو درے کے لوگوں نے درہ چھوڑ دیا اکثر نے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہنے بعد میں ایمان لائے تھے، بہرحال ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ چھوڑ دیا ہے کچھ لوگوں نے، تو یہاں سے ان ہو کر پیچھے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ آئے ہیں اور کچھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور پھر یہ بھگدڑ کا مچنے کا معاملہ ہوا، صحابہ شہید، حضور کا خون اطہر بہا۔ لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ فرما رہے نبی اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں، اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، چاہے گا اللہ ان کو عذاب دے گا۔ کیوں؟
یہ ہیں ظالم، لیکن اللہ چاہے تو توبہ قبول فرما لے۔ اور آپ ہم جانتے ہیں بعد میں یہی خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان بھی لاتے ہیں اور کس شان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی باتیں آج احد میں خالد ظاہری طور پر سبب ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے ظاہری اعتبار سے، اور کل یہی خالد ایمان کی دولت پائیں گے تو سیف من سیوف اللہ قرار پائیں گے، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی باتیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، کل اختیار اللہ کا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں سود کی ممانعت ہے، البتہ یہاں بڑھتا چڑھتا سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اس کی ممانعت کا ذکر ہے۔ یہ سورہ آل عمران غزوہ احد کے پر تبصرہ ہے، سن 3 ہجری کا نزول کا مبیش، اور البقرہ میں ہم نے پڑھا وہ 9 ہجری۔ البقرہ میں جو آیات سود کی ممانعت کے متعلق آئیں وہ بالکل آخری دور کی ہیں، وہاں سمپل انٹرسٹ بھی منع، قرض پہ جو اضافہ وہ سود ہے، وہ ربا ہے، سمپل انٹرسٹ وہ منع۔ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، آیت نمبر ہم نے پڑھا تھا 278 279 میں، وہاں تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اور اب جو بات آ رہی ہے وہ پہلے کی بات تھی، یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے تعلق سے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے احکامات گریجولی تدریجاً آئے ہیں، ہر قسم کا سود بالآخر وہ البقرہ کی آیات ہم پڑھ چکے، وہاں اس کی ممانعت۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بڑھتا چڑھتا کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہاں منع، اور سمپل ہر طرح کا انٹرسٹ یعنی سود وہاں منع، البقرہ میں بات آ چکی۔ ضمن ایک بات ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے کہ مشرکین نے اس موقع پر، احد کے موقع پر سودی قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، تو شاید کسی مسلمان کو خیال آ جاتا ہم بھی تیاری کے لیے سودی قرضہ لے لے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، سود کی ممانعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہ ایک اس کا پس منظر بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود کی ممانعت کے بعد آگ کا ذکر آ رہا ہے، تو سود کہاں لے جانے والا ہے؟ جہنم کی آگ میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت کریمہ بہت پیاری ہے، کہاں دوڑ لگانی چاہیے، کہاں اسٹرگل کرنی چاہیے، کہاں ایفرٹس لگانی چاہیے، ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہاں جان لگانی چاہیے، آئیے قرآن سے معلوم کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی مانند ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ادھر محنت کرو، ادھر دوڑ لگاؤ، دنیا میں کتنا بنا لو، 2 فٹ نیچے جاؤ گے قبر میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا، ایسے ہی ہے نا، تو ادھر کی فکر کرو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کہاں دوڑ لگاؤ، کہاں سبقت کرو، کہاں کمپٹیشن کرو، کہاں ایفرٹس لگاؤ، کہاں اپنی جان کو کھپاؤ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے۔ جنت کی وسعت، وڈتھ اگر آسمان و زمین جیسی ہے تو لینتھ کا عالم کیا ہوگا، اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا، ان امیجنیبل۔ مگر جنت سستی نہیں، متقین کے لیے ہے۔ متقین کی کچھ صفات، جنت والوں کی کچھ صفات اگلی آیت میں فرمایا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند فرماتے احسان یعنی عمدگی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے، نہ وہ عیش میں اللہ سے غافل ہوتا ہے، نہ مصیبت میں اللہ سے غافل ہوتا ہے، خوشحالی کے دور میں بھی خرچ کرتا ہے، تنگ دستی کا معاملہ تھوڑا ہی دیتا ہے مگر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھوٹ ہے جس کو پینے کا حکم دیا گیا، غصہ کرنا منع ہے مگر اس گھوٹ کو پینے کا حکم دیا گیا۔ جنت والوں کی صفات کیا ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو اور عمدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ بہقی شریف میں بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، ایک کنیز تھی ان کے پاس اور وضو کا اہتمام ہو رہا تھا، پانی کچھ گر گیا، سیدنا علی کچھ اظہار کرنے لگے تو اس کنیز نے پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کنیزوں کو قرآن آتا تھا، آج تو اب پڑھے لکھے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے اور الف بے قرآن کی نہیں آتی۔
ہم جاتے ہیں سوشل ویلفیئر کے کچھ اداروں میں پروگرامز کرنے کے لیے، تو شیلٹر ہاؤس میں بچے خدا کی قسم کہتے ہیں سر ان کو بھیج دیں، ہم سورہ اخلاص کیا ہم پورا اما پارا ان کو پڑھا دیں گے۔ آج ہمارے پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے، کنیز نے پڑھ دیا وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ سیدنا علی اظہار فرمانے چلے تھے، رک گئے، اس نے کہا والعافین عن الناس، کنیز نے پڑھا وہ لوگوں کو معاف کر دیتے، فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کنیز نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس کنیز کو قرآن آتا تھا، آزادی مل گئی۔ اور یہ کیسے تھے سیدنا علی؟ قرآن پاک سامنے آ رہا ہے اور ایک ایک آیت کے ایک ایک حصے پر فوراً عمل ہو رہا ہے اور بالآخر اس کنیز کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ صفات اللہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جنت میں جانے والے وہ انسان ہیں نا، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ایمان والوں سے غلطی ہو سکتی ہے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے بتایا جا رہا ہے آگے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ کہ جو کوئی اگر بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ کو ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخش دے؟ اللہ اکبر۔ گناہ ہو گیا توبہ کرو، پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، فوری توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو انہوں نے عمل کیا مراد برائی کا، وہ جانتے بوجھتے اس پر اڑے نہیں رہتے، جذبات کی روح میں بہ گئے، غلطی ہو گئی، شیطان کا ورغلاوہ آ گیا، وسوسے آ گئے، نفس کی شرارتیں ہو گئیں، معاشرے کا پریشر آگے کر گئے، گناہ کر گئے، اڑے نہیں رہتے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اولئک، فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو انہوں نے اعمال کیے وہ جانتے بوجھتے ان پر اڑے نہیں رہتے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اور گناہوں پر اڑے نہ رہیں، لوٹ آئیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کیسا عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے مراد واقعات لوگوں کے، تو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا۔ یہ سیر کا لفظ آیا ہے نا، تو ہمارے سیر سپاٹے والوں نے کہا جو قرآن سیر کرنے کا حکم دیتا ہے، عجیب بات ہے۔ ہاں آپ واک کریں، آپ ورزش کریں، اچھی بات ہے، اللہ کو قوی مومن پسند ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ کو دنیا ٹریول کرنی ہے آپ ٹریول کریں، مگر قرآن کریم کی آیات کو مس کوٹ تو نہ کریں۔ قرآن پاک کہہ رہے فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئیں، کیوں تباہ کی گئیں؟ ذرا حالات تو پڑھو، عبرت تو حاصل کرو۔ عبرت کے لیے کہا جا رہا ہے، کھیل تماشوں کے لیے نہیں کہا جا رہا، سیر سپاٹوں کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ بائی دا وے کسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی جائے، دیکھے، کوئی ایشو نہیں، مگر وی شوڈ ناٹ مس کوٹ دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے کلام کو غلط کوٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے کلام کی توہین ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو پچھلے لوگوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کا مطلب گناہوں سے بچنے والے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہمت نہ ہارو۔ ناظرین کرام معاف فرمائیے گا، اور ہم نے بار بار گزارش کی ہے کہ اتنا مارجن آپ ہمیں دیں گے کہ 2.5 گھنٹہ مستقل اور ان راتوں میں، تو یہ تھوڑا بہت تو آپ کو سما خراشی برداشت کرنا ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، مراد سچے ایمان والے۔ وقتی طور پر ایک نقصان مسلمانوں کا ہوا، اللہ تسلی دے رہا ہے پریشان نہ ہو، آگے بتایا جائے گا احد کے میدان میں جو شہادتیں ہوئیں اس میں حکمتیں ہیں، یہ جو تم پر حالات وارد ہوئے اس پر حکمتیں ہیں، لیکن تم پریشان نہ ہونا، تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً سچے ایمان والے ہو۔ صحابہ تو غالب رہے، حضور کے ہاتھوں تو دین غالب ہوا۔ آج ہم غور کریں، ہم مسلمان، ہم غالب ہیں آج یا مغلوب ہیں؟ مغلوب ہے نا۔ دنیا کے فیصلے ہم نے کرنے تھے، دنیا ہمارے فیصلے کر رہی۔ ہمارے تو یوٹیلیٹیز کے بل آزاد نہیں ہے، دنیا طے کرتی ہے، ہم تو طے نہیں کر سکتے۔ اس قدر ذلت اور رسوائی فار واٹ؟ تم اگر واقعتاً سچے ایمان والے ہوگے تو غالب ہوگے۔ اور وہ سچا ایمان کیسا ہے؟ چاند رات کو پتہ چل جائے گا، عید کی صبح پتہ چل جائے گا۔
ہاں، اور رمضان میں پتہ چل رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہ نہیں چھوڑے، تو ایمان دل میں ہوگا واقعتاً تو اعمال ثبوت پیش کریں گے، اور سچا ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ البتہ احد میں صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ تسلی عطا فرما رہا ہے، ان یمسسکن قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو یقیناً تم بھی اس قوم کو زخم پہنچا چکے ہو اس جیسا ہی۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے تو بدر میں تم نے بھی تو 70 مشرکوں کو قتل کیا تھا، 70 کو تم نے قید کیا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ یہ عروج اور زوال کے معاملات، کبھی ادھر کبھی ادھر کا معاملہ، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں؟ بڑی پیاری بات آگے آ رہی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ارے بھائی، شہادت کتنا بڑا درجہ ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 میں بات آئے گی، ہمیشہ کی زندگی تو قتل تو ہوں گے نا، شہید تو ہوں گے نا، تو چلو یہ موقع آ گیا، اگر 70 گئے اللہ کی راہ میں تو شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وقتی طور پر یہ نقصان کا معاملہ ہو جانا، وقتی طور پر یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر بھی کر دے گا، یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ بھی ہوگا۔ 300 منافقین راستے سے الگ ہو گئے، یہ جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے، سچے ایمان والے ڈٹے رہے، یہ ایمان کا اظہار ہو گیا، اور کچھ کو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا۔ یہ حکمتیں احد کے میدان کے حالات کے تعلق سے بتائی جا رہی ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پاک صاف کر دے اور اللہ کافروں کو مٹا دے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ان لوگوں نے، کفار نے شہید کیا، اللہ ان کافروں سے بدلہ لے گا، اللہ تو ان کو مٹائے گا، اور ایمان والوں کو پاک صاف کر دے۔ ان کی تربیت میں اگر کوئی کمی ہے اللہ تربیت کرا دے گا، اور اگر وقتی طور پر کوئی نقصان ان کا ہو گیا تو ان کی کچھ خطائیں اگر ہوں گی تو ان کی معافی کا معاملہ کر کے اللہ ان کو پاک صاف فرما دے گا۔ اب ایک اور آیت کریمہ ہلا دینے والا مقام، کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں اور وہ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ یہ ایسی آیت البقرہ 214 آیت نمبر بھی تھی کہ پچھلی امتوں اور رسولوں پر بھی آزمائش آئی تھی، تو ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ البقرہ 214 میں یہ بات تھی، یہاں بھی آ رہی۔ اللہ ظاہر کرے گا کون سچا ایمان والا ہے اور کون جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے، اور اللہ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو، جیسے کہ 300 منافقین راستے میں ہی الگ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم اس سے ملنے سے قبل موت کی تمنا کرتے تھے، تمہاری خواہش تھی کہ راہ خدا میں جان کر نذرانہ پیش کر دو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تمہارے وہ سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ شہادتوں کا تمہارا خواہش کا معاملہ تھا، تمہارے سامنے میدان سج گیا، تم راہ خدا میں شہید ہو رہے ہو، درجات کی بلندی تمہیں عطا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تسلی دے رہا ہے۔ بدر احد میں تھوڑی شکست کا معاملہ ظاہری طور پر، وقتی طور پر نقصان کا اگر معاملہ ہوا ہے تو اللہ تسلی دے رہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں۔ وما محمد الا رسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے قبل بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ وصال فرما جائیں یا بالفرض قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جلد شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کوئی مشابہت کا معاملہ تھا، افواہ پھیل گئی، کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی، پھر کچھ لوگوں نے کہا اگر حضور کا وصال ہو گیا یا وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو ہم بیٹھ کے کیا کریں، اٹھو۔ لیکن معلوم ہوا کہ یہ بات غلط تھی۔ بہرحال حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون اطہر بہا، لیکن بہرحال شہادت کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبروں کے بارے میں اعلان ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اللہ کا فیصلہ۔
لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ہاں، جب حضور کا بالفعل وصال ہوا تو لوگ پریشان تھے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت تلاوت کی اور ایک خطبہ بھی عطا فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ حضور چلے گئے ہیں، پہلے بھی انبیاء رسول آئے وہ بھی چلے گئے، مگر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ اس وقت صحابہ کرام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج کے دن کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یہ لکھا ہوا ایک وقت مقررہ ہے، ہر ایک اپنے وقت پر جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا اس میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دیں گے۔ بندہ طے کرے اسے دنیا چاہیے یا آخرت، اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔